کا سوال پہچاننے کا ہوگا. جاننا اور ہے, بے شک نوٹ کیجیے گا, جاننا اور ہے, پہچاننا اور ہے. بے شک جاننے کا نام ایمان نہیں ہے, پہچاننے کا ہی نام ایمان ہے. ارے جانتا تو ابو جہل بھی تھا مگر پہچانا نہیں. پتا چلا کہ صرف جاننے کا نام نہیں ہے بلکہ پہچانو اور پہچانو اور بتاؤ کہ ان کے بارے میں تم نے دنیا میں کہا کیا تھا. تم تو کلمہ بھی پڑھتے تھے, نماز بھی پڑھتے تھے, روزہ بھی رکھتے تھے, تبلیغ بھی کرتے تھے, مگر بتاؤ ان کے بارے میں تمہارا عقیدہ دنیا میں کیا تھا. بتاؤ کہ تمہاری طرح تھے یا بے مثل تھے, ان کو علم غیب تھا کہ نہیں, یہ حاضر و ناظر تھے کہ نہیں. یہ بتاؤ کہ ان کے بارے میں تمہارا عقیدہ کیا. تو کوئی اور کیا کہے, ہمیں کچھ نہیں کہنا. ہم نے جس بریلی کے امام کو مانا ہے, جب ہم سے پوچھا جائے گا ان کے بارے میں کیا کہتے تھے, تو بریلی والا غلام پکار اٹھے گا, سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا سبحان اللہ سبحان اللہ, ہمارا نبی سب سے بالا و بالا ہمارا نبی, اور سارے اونچوں میں اونچا سمجھیے جسے ہے اس اونچے سے اونچا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ہمارا عقیدہ تو یہ ہے کہ انہی کو پہچانو. تو جان کون نہیں جانتا, بہت سے غیر مسلم بھی جانتے ہیں کہ یہ نبی, کہ پنجابیوں سنا یہ نبی پڑھتے ہیں وہ, مگر جاننا اور ہے, پہچاننا اور ہے. اور پہچاننے کا نام. اچھا ایک بات, بڑی پیاری بات یاد آ گئی, 5-7 منٹ اور اس میں مت جاؤ کون کیا کہتا ہے. ہمیں تو نبی کی بارگاہ سے عقیدہ ملا. میں نے شروع سے جب سے تقریر کی ہے تو قرآن و حدیث بے شمار, جب موقع آئے تو صرف قرآن و حدیث سب کچھ ہے اس میں. اللہ کے نبی جلوہ فرما, ابو جہل گزرا اور اس نے کہا معاذ اللہ, ہم نے آپ سے زیادہ بدصورت کسی کو نہیں دیکھا. ماشاءاللہ. میرے آقا نے فرمایا تو نے سچ کہا. تھوڑے ہی دیر کے بعد سیدنا صدیق اکبر یار غار مصطفیٰ پروانہ شمع نبوت صدیق اکبر آئے, نبی کا چہرہ دیکھا اور چہرہ دیکھ کے پکار اٹھے, یا رسول اللہ آپ سے زیادہ حسین و جمیل چہرہ میں نے کسی کا نہیں دیکھا. میرے آقا نے فرمایا ابو بکر تم نے بھی سچ کہا. اب سب لوگ پریشان ہو گئے کہ ابو جہل نے ویسا کہا, تب بھی نبی نے کہا تو نے سچ کہا, اور صدیق اکبر نے یہ کہا تو میرے آقا نے فرمایا تم نے بھی سچ کہا. ایک صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ بات سمجھ میں نہیں آئی. میرے آقا مسکرائے. انہوں نے کہا سمجھ میں نہیں آئی. میرے آقا مسکرائے اور مسکرا کے فرمایا میرے صحابی بہت آسان سی بات ہے, آئینہ دیکھا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. آئینہ دیکھا ہے, کہا یا رسول اللہ دیکھا ہے. کہا آئینے میں کیا دکھتا ہے, کہا اپنا ہی چہرہ. زور سے بولو, زور سے بولو. میں آج کی بات نہیں کر رہا ہوں, میں نبی کے زمانے کی بات کر رہا ہوں, میں نبی اور صحابی کی بات کر رہا ہوں. میرے آقا نے فرمایا اچھا اپنا ہی چہرہ دکھتا ہے نا. کہا آقا آئینے کے سامنے جو جائے گا اسے اپنا ہی چہرہ نظر آئے گا. میرے آقا نے فرمایا کہ میں مظہر الہی کا آئینہ بن کے آیا ہوں, ذات الہی کا آئینہ بن کے آیا ہوں. نہ مجھے ابو بکر نے دیکھا ہے, نہ ابو جہل نے دیکھا ہے. ابو جہل نے اپنا گندا چہرہ دیکھا تو وہ پکار اٹھا, اور ابو بکر نے ایمان والا چہرہ دیکھا تو وہ یہ کہہ اٹھے حقیقت میں نہ ابو جہل نے مجھے دیکھا نہ ابو بکر نے مجھے دیکھا, اپنا چہرہ دیکھا. اسی لیے میں نے کہہ دیا کہ تو نے بھی سچ کہا, تو نے بھی سچ کہا, اس لیے کہ نہ انہوں نے اس نے مجھے دیکھا نہ انہوں نے مجھے دیکھا. پتا چل گیا کہ جو بھی دیکھتا ہے اپنا چہرہ دیکھتا ہے. جو نبی کو اپنی طرح کہے سمجھ لو اپنا چہرہ دیکھ رہا ہے, جو نبی کو بے مثل و بے مثال کہے وہ سمجھ لو اپنا ایمان والا چہرہ. سبحان اللہ سبحان اللہ کہ نہیں. اچھا کچھ لوگ کہتے کہ آئین لکھا ہے, میں نام نہیں لوں گا. اگر کسی کوئی شبہ ہو کہ غلط کہا ہے تو ان علماء سے پوچھ لے. کچھ لوگ لکھ چکے ہیں, لکھا ان کی کتاب میں, وہ کتاب یہاں بھی ہوگی میرے گھر میں بھی, کہ انبیاء عمل میں امت سے بڑھ جاتے ہیں. معاذ اللہ. زور سے بولو یار. خوش نصیب ہو یار بھوپال والو, تم لوگ جو یہاں بیٹھے ہو, خوش نصیب ہو, یہ تمہارے پیر کا کرم ہے, یہ سرکار سرکاہی کا کرم ہے, یہ سرکار اعلیٰ حضرت کا کرم ہے, یہ ان بزرگوں کا کرم ہے کہ ایسے ماحول میں بھی تمہیں بچا کے لے جا رہے ہیں.
ایسے ماحول میں بھی تمہیں بچا کے لے جا رہے ہیں. کسی نے کیا خوب کہا تھا کہ انداز حسینوں کو سکھائے نہیں، حسینوں کو سکھائے نہیں جاتے، اور امی لقبی ہوں وہ پڑھائے نہیں جاتے. ارے ہر ایک کا حصہ نہیں دیدار نبی کا، ابو جہل کو محبوب دکھائے نہیں جاتے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. میرے بھائی تم بڑے خوش نصیب ہو جو بزرگوں کا دامن تھام رکھا ہے. یہ کتنا بڑا کرم ہے کہ ایسے ماحول میں بھی ہمارا ایمان اگر بچا ہے تو یہ کسی اور کی دین نہیں ہے، یہ اعلیٰ حضرت کی دین ہے، یہ سرکار سرکاری کی دین ہے، سیدی یوسف علی دیوی کی دین ہے، مفتی اعظم ہند کی دین ہے، سرکار رائسین کی دین ہے، برہان ملت کی دین ہے. یہ سبحان اللہ سبحان اللہ بے شک سبحان اللہ حق ہے. بولو ہے کہ نہیں میرے بھائی؟ شاباش. اور مجھے تو آپ جانتے ہیں 30 سال سے اوپر تو ہو ہی گیا بھوپال میں آتے ہوئے. تو لوگ کہتے ہیں آپ نہ بھی بولیں تب بھی کام چلے گا. ہاں بھائی، لیکن کبھی کبھی میں بھی موڈ میں آ جاتا ہوں. اور اتنی عمر بھی نہیں ہے نا، بلڈ پریشر شوگر یہ سارے امراض ہیں، مگر سبحان اللہ جن کا کلمہ پڑھ کے جن کے لیے کر رہا ہوں وہ جب تک چاہیں گے بولتا رہوں گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. بیماری اپنی جگہ، لیکن ان کی محبت اپنی جگہ، ان کا عشق، ان کی معرفت اور ان کا ذکر. آخری بات سنیں، الحمدللہ میں نے حدیث سے ثابت کیا. تو ایک بات جو میں نے بتائی، کیسے لکھ دیا یار، کیسے قلم چل گیا کہ انبیاء اپنی امت سے علوم میں ممتاز ہوتے. ان کا کہنا ہے کہ میں علم میں نہیں بڑھ سکتا، عمل میں بڑھ سکتا ہے. کون بڑھ سکتا ہے معاذ اللہ؟ امتی. کس سے؟ نبی سے. یہ کتاب میں لکھا ہوا ہے، کوئی حوالہ چاہے گا میں حوالہ بتا دوں گا. میں نے کہا پتہ نہیں ان کو کون سی حدیث میں نظر آ گئی. ہمیں تو ایک حدیث ملی سبحان اللہ. ان علماء کرام، ان مشائخ اعظام سے سنیے. میرے نبی تو فرماتے ہیں کہ میرا ایک صحابی، میرا ایک صحابی ایک مٹھی جو خیرات کر دے. بولو خیرات کرنا عمل ہے کہ نہیں؟ ارے بھائی زکوٰۃ دینا عمل ہے، خیرات کرنا یہ عمل تو ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، میرا ایک صحابی ایک مٹھی جو خیرات کر دے، اور غیر صحابی احد پہاڑ کے برابر سونا بھی خیرات کر دے، تو پھر بھی یہ امتی کا احد پہاڑ کے برابر سونا خیرات کر دینا، یہ صحابی کے ایک مٹھی جو خیرات کر دینے سے عمل میں کم ہی رہے گا، بڑھ نہیں سکتا. سبحان اللہ. یار ذرا غور کرو، کہاں ایک مٹھی جو اور کہاں احد پہاڑ کے برابر سونا. کتنا فرق ہے یار، ہم سوچ بھی نہیں سکتے. ایک مٹھی جو اور احد پہاڑ کتنا بڑا ہے. جنہوں نے دیکھا ہے وہ جانتے ہیں کتنا بڑا ہے. یار اتنا سونا خیرات کر دیں پھر بھی ہم صحابی کے عمل پہ، صحابی کے عمل سے بڑھ نہیں سکتے. اگر علماء اجازت دیں تو ایک جملہ بولوں، شاید ان لوگوں کو مل جائے کوئی جملہ. میرے آقا آپ نے یہ فرمایا ہے، اتنی بڑی مثال جو دی، میرے آقا فرمائیں گے مجھے میرے پروردگار نے علم غیب دیا ہے، مجھے معلوم ہے کہ آنے والے زمانے میں میرے بارے میں، انبیاء کے بارے میں ایسا عقیدہ لکھا جائے گا. مجھے معلوم ہے کہ 14ویں صدی میں ایسا عقیدہ لکھا جائے گا. اس لیے میں نے پہلے ہی یہ بتا دیا کہ جب ایک امتی صحابی کے برابر نہیں ہو سکتا عمل میں، تو جب صحابی سے نہیں بڑھ سکتا تو کوئی امتی نبی سے کیسے بڑھ سکتا؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. زندہ باد زندہ باد. کہاں ہیں، کہاں لے جا رہے ہیں، کیا سوچے ہیں؟ اللہ تعالی ہمارے بھائیوں کو سمجھ کی توفیق عطا فرمائے، سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. نہ جانا حضرت زاہد کے تسبیح و مصلی پر، نہ جانا حضرت زاہد کے تسبیح و مصلی پر. بڑے چلتے ہوئے حضرت ہیں، ان کو ہم سمجھتے ہیں. نتھو کے پاس آئے گا سمجھانے، خیراتی کے پاس آئے گا سمجھانے. ارے دیکھو یہ لوگ یہاں سے پکارتے ہیں، بتاؤ کہاں مدینہ و بغداد، بتاؤ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ مولانا کے پاس نہیں آئے گا، عالموں کے پاس نہیں آئے گا.
ٹھلیا والے کے پاس جائے گا، ارے بتائیے یہ اجمیر جا رہے ہیں، کیا رکھا ہے وہاں، کیا رکھا ہے وہاں، اس قسم کی گفتگو ہوتی ہے۔ لیکن قربان جاؤ سبحان اللہ، تم کہتے ہو کیا رکھا ہے اجمیر میں، کیا رکھا ہے خواجہ کی چوکھٹ پر۔ نادانوں، اپنی نادانی کی بنیاد پر ایسے جملے بول کر کسی ولی کی شان میں گستاخی نہ کرو۔ ان کو اللہ نے بہت بڑا پاور دے رکھا ہے، اللہ نے بہت طاقت دے رکھی ہے ان کو۔ تمہیں معلوم نہیں ہے کہ غوث اعظم کی طاقت اسی کو بتا کر کے بس گفتگو ختم۔ قرآن پاک سے ثابت کروں غوث اعظم کی طاقت کو؟ بولو سارے نبیوں میں سب سے افضل کون؟ ہمارے آقا۔ اور ساری امتوں میں سب سے اچھی امت کس کی؟ میرے نبی۔ اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ کنتم خیر امہ، قرآن نے کہا تم بہترین امت۔ کس بنیاد پہ کہا ہے؟ امت نبی، امت سید الانبیاء ہونے کی بنیاد پر۔ اب مجھے بتاؤ قرآن پاک میں ہے کہ جب حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام نے، زور سے بولو، قرآن پاک میں یہ واقعہ موجود ہے کہ جب ملک سبا کی ملکہ بلقیس قریب آ گئی تھی اور آنے والی تھی، حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے ماتحت، ان کے ماتحت جنات بھی تھے اور انسان بھی تھے، ہوائیں ساری دنیا پر، انہوں نے کہا کون ہے جو بلقیس کے آنے سے پہلے ہے جو جلد سے جلد اس کا تخت لے کر کے آ جائے۔ کتنے کمروں میں بند ہے؟ 7 کمروں میں غالباً بند، ہر ایک میں تالا لگا ہوا ہے، اتنا وزنی کہ سینکڑوں آدمی نہ اٹھا سکے، بند ہے وہ، بڑی حفاظت میں ہے وہ۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کون ہے جو اس کے تخت کو لے کر کے جلدی میری بارگاہ میں لے آئے؟ قال عفریت من الجن انا آتی کا بھی قبل ان یرتد الیک طرفک۔ قرآن پاک پڑھ رہا ہوں، کہہ دو سبحان اللہ، زور سے بولو۔ قرآن پاک میں یہ واقعہ موجود ہے، ایک سرکش جن کھڑا ہوا اور کھڑے ہونے کے بعد اس نے کہا میں آپ کی یہ مجلس برخاست تقوم من مقامک، میں آپ کی مجلس برخاست ہونے سے پہلے، آپ کے اٹھنے سے پہلے میں وہ تخت لے کر آپ کی بارگاہ میں حاضر کر سکتا ہوں۔ سبحان اللہ، سینکڑوں میل کی دوری پر ہے وہ تخت، بہت مکفل ہے۔ قرآن میں اللہ نے اس واقعے کو بیان کیا، یہ کوئی قصے کہانی کی کتاب میں نہیں ہے، بلکہ اللہ کے قرآن میں ہے، کہہ دو سبحان اللہ۔ جب اس جن، اب بتاؤ اس جن کی طاقت کتنی ہوگی کہ یہ مجلس اٹھنے سے پہلے، آپ کی مجلس برخاست ہونے سے پہلے میں وہ وزنی تخت آپ کی بارگاہ میں لے سکتا ہوں۔ حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام نے عرض کیا میں اس سے جلدی چاہتا ہوں، غور سے بولو، میں اس سے جلدی چاہتا ہوں۔ قال الذی عنده علم من الکتاب، تو ایک عالم ربانی کھڑے ہوئے، حضرت سلیمان علیہ السلام کی امت کے ایک ولی کھڑے ہوئے، سبحان اللہ سبحان اللہ، حضرت سلیمان علیہ السلام کی امت کے ایک ولی، اس لیے کہ یار ولی وہی ہوتا ہے جو عالم ہو اور اس پہ عمل کرتا ہو۔ تو ایک عالم ربانی کھڑے ہوئے اور کہا حضور میں پلک جھپکنے سے پہلے ہی اسے لے آؤں گا، آپ کی پلک جھپکے گی اور کھلے گی تخت حاضر۔ اور واقعی ایسا ہوا، لوگوں نے اپنی جیسی آنکھیں کھول کے دیکھی تو وہ تخت وہاں موجود۔ غور سے بولو، قرآن سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ اللہ کے ایک نبی علیہ سلیمان علیہ السلام کی امت کے ایک ولی کا پاور، اتنی طاقت کہ وہیں بیٹھے نہ وہاں سے غائب ہوئے، کیسے لے آئے تخت سامنے۔ پتہ چلا کہ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کی امت کے ولی کی یہ طاقت ہے تو مصطفیٰ جان رحمت کی امت کے ولیوں کے سردار غوث اعظم کا پاور کتنا؟ سبحان اللہ سبحان اللہ۔